اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ سورج جب چمکنے لگتا ہے تو بڑی روشنی ہوتی ہے، دن چڑھ آتا ہے، دھوپ پھیلتی ہے، حدت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، لیکن یہ پھیلی ہوئی گرمی جلاتی نہیں، آگ نہیں لگاتی۔ اور جب یہ روشنی، یہ دھوپ ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے تو آگ لگتی ہے، کاغذ جل اٹھتا ہے۔ اصل میں سارا راز ایک نقطے پر مرکوز ہونے میں ہے۔ خواہش ہو، ارادہ ہو، دعا ہو، یہ ساری کی ساری ہمارے ول کی صورتیں ہیں، نیم رضا، نیم گرم، نیم چاند، ارادے کی صورت۔ لیکن جب تک ہمارے ارادے کی تپش کسی مرکز پر فوکس نہیں ہوتی، وہ جلا نہیں سکے گی، بھڑک نہیں سکے گی۔ اصل ہے یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو دیکھ کر 1 روپے سے اس کی مدد کر دی، بلکہ اصل خیر بھوکے کو اس وقت روپیہ دینا ہے جب تم کو بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تم کو بھی اس روپے کی ویسی ہی ضرورت ہو جیسی اس کو ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی سے یہ کہا کہ یہاں غلط ہے، اس جگہ دال میں کچھ کالا ہے، تو آپ نے فوراً اسے تسلیم کر لیا، اس کے آگے سر جھکا دیا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ خوب ہے، یہ نیکی ہے، تو تم رک جاتے ہو، ماننے سے انکار کر دیتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو۔ برائی پر تم کو پورا یقین ہے، 100% اعتماد ہے، شیطان پر اور ابلیس پر پورا یقین ہے، لیکن خدا پر نہیں۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہیں جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے، دیتے بکیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اور بھکاری کون ہوتا ہے؟ وہ جو مانگنے اور بھکاری کون ہوتا ہے؟ وہ جو مانگے، جو صدا دے، جو تقاضا کرے۔ اور شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ جو دے، عطا کرے، لٹاتا جائے۔ بس جس راہ سے بھی گزرو، بادشاہوں کی طرح گزرو، شہنشاہوں کی طرح گزرو، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، غرض و غایت کے بغیر، شرط و شرائط کے بغیر۔ جو شخص اپنے اندر ہی اندر گہرا چلا جاتا ہے، وہی اوپر کو اٹھتا ہے، وہی رفعت حاصل کرتا ہے۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔ جو درخت جس قدر گہرا زمین کے اندر جائے گا، اسی قدر اوپر کو جا سکے گا، اسی قدر تناور ہوگا۔ ہم اپنی ساری زندگی اوپر ہی اوپر، اپنے ہول کو، اپنے باہر کو جاننے پر لگا دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل انسان ہمارے اندر رہتا ہے۔ جب میں اپنے اندر نگاہ مارتا ہوں تو اس کے اندر کچھ الفاظ، کچھ تصورات، کچھ خیال، کچھ یادیں، کچھ شکلیں اور کچھ خواب پاتا ہوں۔